بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية اور بے علم لوگ کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ آپ میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوں؟ ہماری کون سی ناک بہ رہی ہے؟ اگر اللہ نے ہماری ہدایت ہی کرنی ہے، آپ سے کر رہے ہیں نا بات، ہم سے بھی کر رہے ہیں۔ طنز کرتے تھے، یعنی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ اللہ ہدایت چاہتا ہے، اس سے بات کی ہے نا، تو یہ ایک دفعہ اللہ سے کہہ دیں ان کی بات مانتا ہے، ان کا اللہ نا بات مانتا ہے، ایک دفعہ ہم سے بات کر لیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جاہل کہتے ہیں، نہ جاننے والے کہتے ہیں اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا اور ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ یہ جیسے قرآن کہتا ہے ہم پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوتا، ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں عطا ہوتا۔ کذالک قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگ بھی اسی طرح کی بات کر چکے، یعنی یہ کوئی نیا نہیں انہوں نے ایجاد کیا، پہلے بھی جو انبیاء کو تنگ کرنے والا طبقہ تھا وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتا تھا۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، کیا زبردست ہدایت ہے کہ ہم تمہیں اللہ تمہیں بات بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ہم یقین جو ہماری باتوں پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہم نے آیات بیان کر دی، ان کے لیے واضح کر دیا کہ مریض لوگوں کی حرکتیں کیسی ہوتی ہیں اور ایمان لانے والوں کی حرکات کیسی ہوتی ہیں، کیسے رویے ہوتے ہیں دونوں کے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے رسول یقیناً ہم نے آپ کو حق پر مبنی دین دے کر برحق بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کر دینے والا، ڈرا دینے والا، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی نے تبلیغ کی، کچھ لوگ جہنم میں چلے گئے، اب قیامت کے دن اللہ رسول پاک سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے جب ان کو تبلیغ کی یہ کیسے جہنم میں آ گئے۔ اللہ کہہ رہے آپ کا کام ہے پہنچانا، آپ اس کی ٹینشن نہ لے کہ کوئی جہنم میں جائے گا تو آپ کو پوچھا جائے، نہیں، آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں، میرا پیغام پہنچائیں صاف صاف، جہنمیوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ وما علی رسولنا الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے کچھ نہیں ہے سوائے ہماری بات کو صاف صاف پہنچا دے بغیر کسی تحریف۔ اللہ تحریف برداشت نہیں کرتا دین، اور سورہ حاقہ کی آیت ہے، حالانکہ رسول اللہ کی ذات پاک ہے کہ وہ ایسا کام کرے، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر یہ رسول بھی ہمارے اوپر اپنے پاس سے گھڑ لیتا ہم اس کی شہ رگ کاٹ ڈالتے، ہم اس کی گردن کاٹ دیتے اور تم میں سے کوئی اس کو بچا نہ سکتا۔ اگر یہ رسول ہمارے اپنے سے کر کے ہمارا نام لے کے بات کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول کو آج کیا منڈی لگی ہوئی ہے، پروڈکٹس بک رہی ہیں، آج مینوفیکچر ہونے والی احادیث بھی بک رہی ہیں، مثلا قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے اپنی مرضی کے نظریات نکالتے ہیں اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ کی یہ مراد، نامراد ہوتے ہیں اصل میں، کہتے ہیں اللہ کی یہ مراد ہے، اور جو اللہ سیدھا سیدھا بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا، تم نہیں سمجھ سکتے، جو ہم تمہیں بتائیں گے وہ اللہ کہہ رہا ہے، جو اللہ کی بات سے تمہیں سمجھ آئے وہ اللہ نہیں کہہ رہا، یہ کہتے ہیں سر۔ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور رسول پاک سے خطاب ہے
یہود اور نصارہ اس وقت تک آپ سے خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیروکار نہ بنیں. اللہ نے کلیئر کٹ بتا دیا. اور یہ آج بھی جو بعض لوگ اپنے مفادات کی خاطر ڈیمانڈز مانتے جا رہے ہیں، مثلاً امریکہ کی یا اسرائیل وغیرہ کی، ان کو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم سمجھتے ہو کچھ باتیں مان کے تم سے راضی ہو جائیں گے. نہیں، یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اسلام چھوڑ نہ دو. یہ تمہیں ایجوکیشن سسٹم ایسا دے گے، کہیں گے اس کے مطابق بچے پڑھاؤ تاکہ تمہارے بچے بے دین ہو جائیں. بعد جس سسٹم میں دین ایک گھٹیا چیز ہوتا ہے اور سارا ہم و غم دنیا میں مادی ترقی کرنے کا ہوتا ہے. جب تک ان کا دین نہیں اپنا لوگے تب تک یہ یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، باقی سب گمراہی. تم جو ڈیمانڈز کر رہے ہو ایک بھی نہیں مانوں کیونکہ مجھے خدا حکم دے رہا ہے. تمہاری بات سن کے میں خدا کی بات نہ سنوں. ان ھدی اللہ ھو الھدی، یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے. اور اب دیکھیے یہ معاملہ کتنا سخت ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنا لینا. اللہ فرما رہا ہے رسول اللہ سے خطاب، حالانکہ رسول اللہ نے نہیں کرنا، لیکن تاکہ سب کو پتہ چل جائے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اس علم کے بعد کہ جو آپ کے پاس آ گیا ہے، اگر آپ نے اس علم کے آنے کے بعد جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار، یعنی آپ تنہا رہ جائیں گے. کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکے گا اللہ کے مقابلے میں. بہت سخت لہجہ ہے اگر، اور رسول اللہ سے مراد نہیں ہے اس سے ظاہر ہے، لیکن یہ انداز ہوتا ہے کہنے کا. اگر آپ بھی کریں، آپ نے نہیں کرنا لیکن فرض اگر رسول اللہ بھی کریں تو یہ لب و لہجہ ہے، تو باقی کسی کی تو مجال ہی نہیں. صدق اللہ العلی